بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل على محمد. اتنی خوبصورت محفل کے بعد میرا آنا بنتا نہیں تھا. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں آؤں. جس قدر پرجوش ہیں آپ الحمدللہ اور حق آج کے دن کا انشاءاللہ یہ ادا ہوا اور ہم کر سکیں اور یہ قبول ہو مولا متقیان کی بارگاہ میں. اور آپ تمام لوگوں کو بطور خاص امام الزمان علیہ السلام کو ان کے جد کی ولادت مبارک ہو. اور جیسا اور امام الزمان کو خود بھی ہم فادرز ڈے کہیں گے, وہ ہمارے بابا ہے, ان کو یوم پدر مبارک ہو, ان کو اپنے جد کی ولادت مبارک ہو. اور تمام آپ لوگوں کو اور آپ بھی اپنے بابا کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے چچا تایا جو بھی فادر ضرور آج یوم پدر کی مبارکباد دیں. آج کا دن تہنیت کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اور کیوں نہ ہو میں 2 یا 3 نکات آپ کے سامنے بیان کروں گی. 5 منٹ ہے میرے پاس. حدیث ہے جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علی کے بارے میں 3 خبریں دی گئیں. مولا علی کے بارے میں 3 اخبار تھے جو مجھے دیے. آپ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَى فِي عَلِيَّ بِثَلَاث, 3 چیزیں مجھے دی گئی. إِنَّهُ سَيَّدُ الْمُسْلِمِينَ وَإِذُ الْغُرَّ الْمُحَجَّلِينَ. علی مسلمانوں کے سید ہیں, سردار ہیں. علی متقین کے سردار ہیں. اور علی ان لوگوں کے عبادت گزاروں کے کہ جن کی پیشانیاں پاکیزگی کے باعث چمک رہی ہیں, ان کے سردار ہیں. اور علی کی محبت کے بارے میں یہ سنن ابن داؤد میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, سنن نسائی میں ہے, یعنی صحیح 7 کی مستند روایت ہے امام علی کی محبت کے بارے میں کہ آپ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ نے میری محبت کے بارے میں ایک عہد لیا امت سے. اور وہ کیا ہے؟ مستند صحیح السند روایت ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو جوش تھا, ولولہ تھا, یہ آپ کی ماں کی, باپ کی خون کی طہارت کی گواہی تھی. یہ عہد رسول اللہ نے لیا تھا مولا علی کی محبت کے لیے. آپ نے فرمایا اِنَّ لَا يُحِبَّنِي لَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغَضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مؤمن, اور کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق. تو بس محبت امام علی علیہ السلام. چند سوال میں نے آپ کے اذہان کو بیدار کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے. ایک شور والا ہم نے میلاد سن لیا, اب ایک سکوت کا میلاد ہے, اور یہ تفکر کا ہے, یہ تفقہ کا ہے, یہ سوچنے کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک سوال بتائیں کہ ہم اس محبت کو کیسے پاتے ہیں, محبت امام علی کیسے حاصل کرتے ہیں, اور کیسے اس محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. عشق علی یہ کیسے بڑھتا ہے, یہ کیسے ملتا ہے. ولایت علی یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے. یہ سوال ہے. آپ اس سوال کو تلاش کریں. اس سوال کا جواب آپ آج کے دن امام علی سے صدقہ مانگے, ان سے کہیں آپ باب العلم آپ بتائیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں اور آپ توحید تدریجاً سمجھتے ہیں اور خدا کی محبت کو حاصل کرتے ہیں, ایسے ہی تدریجاً عشق علی حاصل ہوتا ہے. مدارج ہیں اس کے. جس طرح سے خدا کو میں اور آپ کیسے پہچانتے ہیں, کیسے عشق کرتے, خدا سے محبت کرتے ہیں, کہ جب میں اور آپ خدا سے بہت سی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز میں, جب کوئی میرے اور آپ کی ان زندگی کے تجربات میں نہیں ہوتا, مگر یہ کہ خدا اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے, اپنے وجود کی گواہی دیتا ہے, تو ہم پھر وجود خدا کو سمجھتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں تو خالق ہے, تو مددگار ہے, تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا ہے, بس تو ہے اور کوئی نہیں. انسانی زندگی کا پروسیس دیکھ لیں. انسان اس دنیا میں آیا, بہت سارے رشتوں میں گھرا ہوا آیا, لیکن آہستہ آہستہ ماں جائے گی, باپ جائے گا, شوہر جائے گا, کبھی بچے چلے جائیں گے, آخر میں آپ تنہا قبر میں اتریں گے. یعنی یہ پورا پروسیس کیا ہے؟ خدا بتانا چاہ رہے ہیں سب چھوڑ دے گا مگر میں آخر میں رہوں گا, بس میری ذات, بس میرا وجود. یہ ایک پروسیس ہے. اب میں نے اور آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو بیدار کرنا ہے, ولایت کے لیے اور عشق علی کے لیے. توحید جیسے میں اور آپ تدریجاً سمجھ رہے ہیں, محبت امام علی مجھے اور آپ کو عشق امام علی سمجھنا ہے کہ ایک امام کی معاشرے میں ضرورت کیوں ہے, ولایت اور نظام ولایت کی ضرورت کیوں خدا کو محسوس ہوئی, کیوں خدا نے چاہا کہ بغیر امام معاشرہ پنپ نہیں سکتا, اپنے انسانی عروج اور کمال کو نہیں پا سکتا. اور جیسے جیسے اب آپ اس کے لیے کیا کریں, سوالات ڈھونڈیں. کس چیز کا؟ ایک سوال ہونا چاہیے جب آپ یہ ڈھونڈیں امام, ولایت, نظام ولایت, یہ کہ امام کی ضرورت ہے, تو بس امام کون ہے؟ میں اور آپ امام کی فضائل کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں آ گئے, اس لیے کہ قرآن میں آ گئے. یہ ایک فضائل کا ایک نظریہ یہ ہے
ایک نظریہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمیں محبت علی کو تلاش کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے, حاصل کرنا ہے, پانا ہے. بس جب ہم اس عشق کے راستے میں نکلیں گے نا اور کہیں گے اپنے آپ سے کہ ایک امام کیا ہوتا ہے, امام کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے, شاید آپ کا ذہن کہے ایک امام کو عالم ہونا چاہیے, ایک ولی کو عالم ہونا چاہیے. پھر آپ سارے عالموں کو دیکھیں گے, آپ کو ہر عالم سے محبت ہو جائے گی, مگر آپ کو بدر جائے اتم علی سے محبت ہوگی. اگر آپ کو لگے گا کہ ایک عالم کے اندر زہد ہونا چاہیے تو آپ ہر زاہد کے پاس جائیں گے, آپ زہد کے پیچھے لگیں گے, آپ زہد کے بارے میں تجسس کریں گے. وہ باتیں میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا. بس میں نے آپ کی اذہان کو ایسے متوجہ کرنا تھا کہ عشق علی کو تلاش کریں, دیکھیں, حاصل کریں, مدارج کو طے کریں. کیا معیار ہے عشق علی, کیا ہے محبت علی, کیا ہے, اور کیا معیار ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میرے اندر امام کی کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. دو باتیں بس میں آخر میں جو پیغام ہے کیا لوں, میں آپ کو کیا دینا چاہ رہی ہوں. آپ اتنے نورانی اذہان ہے نا, مجھے اتنی محبت ہے, جب بھی میں اتنی زیادہ کوانٹٹی میں, اتنی زیادہ تعداد میں جوانوں سے مخاطب ہوتی ہوں, یہ کہنے کی بات نہیں, یہ میرا دہن معطر ہو جاتا ہے. ذکر محمد و محمد سے لوگ کہتے ہیں نا دہن معطر ہوتا ہے, میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. میں جب آپ سے کلام کرتی ہوں نا جوانوں سے تو میرا دہن معطر ہو جاتا ہے. دو باتیں جو مجھے آپ تک امام علی کے توسط سے پہنچانی ہے. ایک چیز مولا علی سے کیا لیں, اخلاص, محبت. آپ نے آج خوشی منائی, میلاد کیا, آپ اور جگہ بہت ساری جگہ پر جائیں گے. کیا خوشی کا کرائٹیریا ہے, کیا ایسی محفل جس میں اور آپ کبھی بہت گریا کریں تو یہ ایک معیار ظاہری بتایا جاتا ہے, جیسے بہت گریا ہو, مجلس بہت قبول ہوئی, بہت شاندار مجلس تھی. یہ مجلس کی قبولیت کا معیار مجھے حدیث میں آج تک یہ نہیں ملا کہ جس میں بہت گریا ہو وہ قبولیت کی ہے. یہ وہ محفل کی جس کے اندر آپ بہت خوش ہوئے, آپ نے بہت نعرے لگائے, یہ ایک ظاہری امر ہے. باطن کیا ہے محبت علی کا, یہ اس محفل کا اخلاص ہے. میرے اور آپ, میں اور آپ کتنا کنیکٹ ہوئے مولا علی سے, اصل مقصد اور ہدف یہ. اگر میں اور آپ صرف ظاہری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ یقین جانیں, ابھی صبح حسن اٹھا میرا بیٹا, تو میں نے اسے مبارکباد دی, اس کے بابا نے اسے دی, اس نے کہا اوہ دونوں نے دیے, بہت بڑا دن ہے. میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے اس کا مطلب تو بہت بڑا دن ہے, بہت بڑی عید ہے. میں نے کہا ہاں بہت بڑی عید ہے. کہہ رہے اس کا مطلب یہ کہ آج بہت بڑا دن ہے, بہت خوشی کا دن ہے, تو بہت ساری کائٹس اڑائی جائیں گی, یہ مطلب ہے اس کا. تو میں نے اس سے کہا کہ خوشی آپ کو اس سے ملے گی, آپ بہت ساری کائٹس اڑائیں گے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ہم کبھی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جن کا دن ہے وہ کس طرح خوش ہوں گے. میں تو خوش ہوں گئی, مگر مولا علی کس طرح خوش ہوں گے, میں اور آپ اس کو دیکھیں. اگر میں اپنی خوشی دیکھوں کہ میں نے بہت زرد برق لباس پہن لیا, لائٹنگ کر لی, میں نے بہت کیک کاٹ لیا, یہ سارا کام کر لیا, یہ ظاہر ہے یہ خوشی ہے. اگر میں فقط اس تک محدود رہوں تو میری سوچ ایک 5 سالہ بچے کی مانند ہے. لیکن میں اور آپ کہاں آئے, اخلاص. کپڑے اوڑے اللہ کے لیے, ہنس رہے مسکرا رہے خدا کے لیے, کوئی کام کر رہے ہیں. اگر علی کے قریب ترین ہونا چاہتے ہیں, اخلاص سر الہی ہے, راز الہی ہے, اس کو مجھے اور آپ نے پانا ہے. فقط اللہ, فقط خدا, ارتباط با خدا. دوسری چیز باب العلم کا دن ہے, آپ طالب علم ہیں, آپ کے پاؤں اس وقت فرشتوں کے پروں پر ہیں, آپ کو ستون دین کہا گیا ہے, عماد الدین کہا گیا ہے. آپ کے پاس وہ پاور ہے جو کسی کے پاس نہیں, اور آپ باب العلم کے چاہنے والے. لیکن میری قوم اس وقت کہاں کھڑی, بہت افسوس کے ساتھ. باب العلم کا دن ہے, آپ آج کے دن سرچ کریں کہاں پر کسی کتاب کو پبلش کیا جا رہا ہے مولا علی کے بارے میں. ہاں قصیدہ پبلش ہو چکا ہے, منقبت پبلش ہو گئی ہے نہیں, لیکن کتاب کہاں ہے. باب العلم کا دن ہے, تحقیق کہاں ہے, باب العلم کا دن ہے. کوئی ڈاکیومنٹری بنا لیتے ہم باب العلم کے بارے میں, کچھ لکھ لیتے, مجھ سمیت نالائقی ہے اگر ہم نہیں کر پا رہے اس بارے میں کام. یعنی ہم بطور قوم, بطور ملت کہاں جا رہے ہیں, اور عشق علی کا معیار مجھے اور آپ کو کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہے, وہ معصوم ایک حدیث سے بتایا. اس کے ساتھ میں نے اپنی بات کو تمام کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری ولایت کو حاصل کرنا ہے تو وہ فقط عمل کے ذریعے حاصل ہوگی. باقی سب بہلاوا ہے میرے اور آپ کے لیے, دل بہلانے کے لیے ہر چیز ہے جو کافی ہے. لیکن میں اور آپ اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو اخلاص و علم کے ذریعے مولا علی کے قریب ہو سکتے ہیں. جو شیخ بہاری اور سید ابن طاؤس داروغائے باب امام علی ہے, کیوں ہے برزخ میں, اس وقت عالم برزخ میں اپنے علمی خدمات کی وجہ سے ہیں. تو بس مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ علمی اور عملی خدمات مولا علی کے لیے انجام دینی ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنوں میں شیعان علی قرار دے, شیعان اہل بیت قرار دے, اور ہم سب لوگ, تمام لوگ حشر میں محب علی محشور ہوں, عاشق علی محشور ہوں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. ایک بآواز بلند علوی صلوات بھیج دیجیے.